تو جو کوئی جان بوجھ کر کسی مؤمن کو قتل کرے گا اس کی جزا پھر جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کے غضب میں گرفتار، اللہ کی رحمت سے دور، لعنت کے اندر، اس کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث کرنا چاہتا ہوں کہ آیا کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی جزا ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے؟ ہمیشہ کے لیے دوزخ کفر کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے یا شرک کی صورت میں؟ مومن کا مومن کو قتل کرنا کفر اور شرک نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا کہ اس کی جزا ہمیشہ کی دوزخ ہے؟ تو اس پر محدثین رحمہم اللہ نے کامنٹس کیے ہیں کہ اس سے مراد وہ قاتل ہے جو کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کے کر لے، اور جو اللہ کی شریعت کے حرام کردہ کو حلال سمجھ لے وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے زنا کرنا حلال ہے تو زنا نہ کرے، وہ اس سے پہلے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور جو بندہ زنا کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتا حرام ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر پرٹیکولر مراد وہ ہے کہ جو مسلمان کے قتل کو حلال سمجھتے ہوئے کرے، اور بدقسمتی کے ساتھ آج کل یہی ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کتاب الفتن چیپٹر میں، جو میں سمجھتا ہوں میں نے اس حدیث سے جو آج مطلب سمجھا ہے، شاید میں نے کہیں پڑھا ہوا نہیں پایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الفتن میں ہے کہ قرب قیامت کے اندر انسان صبح مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا۔ اس طرح فتنے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں پر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے صبح تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حرام سمجھ رہا تھا، پھر کسی زر خرید مولوی نے اس کی برین واشنگ کی، تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مومن کرتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہے کہ پیسے کی خاطر مسلمان کا فتنہ تو ہے مال، تو ہمارے مسلمان بھی بک جاتے ہیں، اور پھر وہ برین واشنگ شروع کرتے ہیں ایک مسلمان کی۔ علاقہ غیر سے ایک نوجوان اٹھتا ہے بیچارہ، اس کی برین واشنگ شروع کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان فوج پہ حملہ کر دو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے، پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ کے گیٹ پہ حملہ کرو، عوام الناس کو وہاں قتل کرو، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ وہ جا کے خودکش حملہ کر دیتا ہے وہاں پہ، پکا کافر، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ جس نے کسی مؤمن کے قتل کو اپنے اوپر حلال سمجھ لیا وہ پکا کافر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آج کل حدیث ان پر فٹ ہوتی ہے جو لوگ صبح تک تو ایک مسلمان کے قتل کو ناجائز سمجھتے ہیں، ایک مسلمان کے تھپڑ مارنے کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اور ایسی ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں پر، اہل قبلہ پر خودکش حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پکے کافر ہیں وہ۔ صبح مومن، شام کو کافر ہو گئے، شام کو مومن تھے، رات کو برین واشنگ کی، صبح تک کافر۔ اور ایسے لوگ مجھے آ کر ملے ہیں جنہوں نے اپنی پوری روداد سنائی ہے کس طریقے سے مولویوں نے ان کی برین واشنگ کی۔ وہ بھاگ کے علاقہ غیر سے اسلام آباد میں آگے چھپے ہوئے، ان کو سمجھ آ گئی۔ تو میں یہ زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا، پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہے۔ صبح مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر۔ اب یہاں حدیث بھی سن لیجئے، سنن نسائی اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک ایک مؤمن کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ کر دے، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو برباد کر دے کوئی۔ یہ اتنا بڑا اللہ کے حضور گناہ نہیں ہے جتنا ایک مؤمن کا قتل کرنا۔